السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است بابا سے بلند کہے شاہ بادشاہ است حسین شاہ بادشاہ است حسین دین است دین پناہ است حسین شاہ بادشاہ است حسین دین است دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد علی اکبر داد علی اصغر داد اون محمد داد عباس علمدار داد وہب بن قلبی داد حبیب ابن مظاہر داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد اے ابو بکر عمر عثمان بھی حیدر کرار کے بیٹے ہیں یہ بھی علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام میرے نبی کے اصحاب کے نام پہ رکھ کے بتا دیا لوگوں ابو بکر سے علی محبت کرتے ہیں عمر فاروق سے علی محبت کرتے ہیں عثمان غنی سے علی محبت کرتے ہیں دشمنوں کے ناموں پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے حیدر کرار نے علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام نبی کے اصحاب پہ رکھ کے بتا دیا لوگوں علی کے محبت کرنے والوں آپ مل کے علی کی نبی کے صحابہ سے پیار کریں نبی کے اصحاب سے محبت کا دم پڑے ابو بکر داد عمر داد عثمان داد علی اکبر داد علی اصغر داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است بادشاہ است حسین حمد و ثنا وحدہ لا شریک واجب الوجود اور موصوف بالذات کے لیے
بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ آج امام عالی مقام کے شہادت کے یادگار دن پہ ہم دوبارہ سے تجدید عہد وفا سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور وہی عہد وہی بیعت کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم یہ عہد اور بیعت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے تجدید عہد وفا کریں کہ رب العالمین ہم تیری توحید کے ماننے والے، یا الہی ہمیں اپنی توحید پہ زندہ رکھ۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن اللہ کے آخری کلام نازل ہوا۔ میں بیعت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کروں گا۔ میں یہ بیعت کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے اللہ سے توفیق دے تو میں بچتا رہوں گا۔ میں یہ بیعت کرتا ہوں کہ میں ختم نبوت اور ناموس رسالت اور ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے ہر وقت کام کروں گا۔ میں یہ بیعت کرتا ہوں کہ اپنے وطن کا وفادار رہوں گا، اور میں یہ بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے توفیق مانگتا ہوں جب تک زندہ رہوں حسینی مشن پہ رہوں اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شامل فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے۔ اس وقت ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں شیطانیت امت اور انسانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، بالخصوص امت مسلمہ ملت اسلامیہ گروہ در گروہ ہو چکی۔ کمیونل وائلنس، سیکٹیرینزم، تفرقہ، نفرت اور یہ اس طرح کے طوفانی بدتمیزی برپا ہو چکا ہے، جس کا میرے اللہ نے قرآن کریم میں مذمت فرمائی ہے اور حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہر شخص کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اپنی فکر رکھتا ہے، اپنی سوچ کو وہ اسلام کہتا ہے، اپنی سوچ کو وہ وطن سے وفاداری کہتا ہے، اپنے نظریہ اور نقطہ نگاہ کو وہ دوسروں پہ تھوپنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے آج امام علی مقام کی محبت میں آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، نہ ہمارا کوئی فرقہ ہے، نہ ہمارا کوئی گروہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری جماعت مسلمان ہے۔ ہم ایک خدا کے بندے، ایک نبی کے امتی ہیں۔ فرقہ فرقہ ہوگی امت، آقا ہم سے بھول ہوئی، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا، جب سے تیرا دامن چھوٹا، فرقہ فرقہ ہوگی امت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم مولا حسین کے خون کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا امت مسلمان کو ایک فرما۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ شیطان میں اپنی چالیں چلتا ہے اور اس کی بدباطنی اور خباثت آج امت مسلمان کو تقسیم کر رہی ہے۔ کچھ لوگ ہر شخص دوسرے کو کافر اور فرقہ باز کہنے پہ تلا ہوا ہے۔ آئیے آج کے دن ہم اس پیغام سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا نقطہ نظر، سوچ، فکر اپنی جگہ، مگر یاد رکھیے ہر بندے نے اپنی اینک خود لگا رکھی ہے۔ وہ اپنی گلاسز خود لگاتا ہے، جس طرح کہ وہ آنکھ پہ اینک لگائے گا اس کو دنیا ویسی نظر آئے گی۔ اگر ہماری اینک کالی ہے تو ہمیں سارے چہرے سیاہ نظر آئیں گے، اگر اینک سبز ہے تو ہر طرف ہمیں سبزی نظر آئے گی، اگر جو ہے اینک جو ہے وہ نیلی ہے تو ہر چہرہ نیلا نظر آئے گا۔ تو یاد رکھیے گا ہر شخص کی اینک بھی اپنی ہے، نقطہ نگاہ بھی اپنا ہے۔ ہم بھولی بھالی قوم ہمیشہ سے دوسروں کی اینک سے دیکھتے ہیں، اپنے ملک کو بھی، اپنے دین کو بھی جو ہمیں دوسرے دکھاتے ہیں اس کی میں اگر عملی مثال دینا چاہوں تو آج اب کشمیر میں بیٹھے ہوئے جو 70 لاکھ کشمیری ہیں جن کے ساتھ ایک سال سے ظلم و ستم ہو رہا ہے،
لاک ڈاؤن ہے, بنیادی حقوق چھن گئے, ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں, ایسی خبریں باہر نکلی کہ اموات ہوئی اور جنازے پڑھنے نہیں دیے گئے, اور ان کے گھروں میں ان کی قبرستان, ان کے گھر کے صحن ان کے قبرستان بن گئے. اگر آپ دلی میں بیٹھے ہوئے, بمبئی میں بیٹھے ہوئے, آگرہ میں بیٹھے ہوئے نریندر مودی کی ناجائز اولاد سے پوچھیں یا انڈیا کی حکومت سے پوچھیں کہ ان انڈیا والوں کو تم نے کیوں بند کر رکھا, اس کشمیر میں تم نے کیوں بند کر رکھا ہے, ان پہ یہ ظلم و ستم کیوں ہے, یہ جبر و استبداد کیوں ہے, تو وہ ایک جواب دیں گے کہ ان کی نظر اپنی ہے, ان کی فکر اپنی ہے, ان کی سوچ اپنی ہے, ان کا نظریہ اپنا ہے, ان کی آئیڈیالوجی اپنی ہے, وہ اپنی ہندو بنیے کی نظر سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. تو دلی سے جواب آئے گا ہم نے اس لیے ان کو بند کیا کہ یہ جو ہے یہ دہشت گرد ہیں, یہ جو ہے یہ انتہا پسند ہیں, یہ جو ہے یہ باغی ہیں, یہ انڈیا کی فوج پہ حملے کرتے ہیں, یہ نریندر مودی کی نظر ہے, یہ انڈیا کی عینک ہے. اگر آپ کشمیر سے فلسطین پہ چلے جائیں تو آپ جا کے پوچھئے فلسطین والوں سے, اسرائیل اور تل ابیب میں جا کے پوچھئے کہ آپ بتائیے کہ فلسطین کے حقوق کیوں نہیں مل رہے ہیں, امت مسلمہ پہ ظلم و ستم یہ کیوں ہے, تم یہ بتاؤ کہ وہاں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, عورتوں کی عصمت جو ہے وہ اس کو تار تار کر دیا جاتا ہے, وہاں کے جوانوں کو جو ہے وہ پتھر کے مقابلے میں آگ اور بارود کی بارش کر دی جاتی ہے. تو تل ابیب اور اسرائیل سے نیتن یاہو کی آواز آئے گی کہ اس لیے کہ یہ بنیاد پرست ہیں, they are the terrorists, they ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں, یہ اسرائیل کے باغی ہیں. اگر آپ برما میں جائیں, برما میں جا کے پوچھیں کہ بدھ متوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیوں کر دیا برما کے اندر, وہاں بیٹیوں کو اٹھا کے کیوں لے گئے بدھے, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ظلم و ستم کیوں ہے کہ زندہ لاشیں ہم نے پانی میں, سمندروں, دریاؤں میں تیرتی دیکھی ہیں. تو جواب برما کی طرف سے آئے گا یہ دہشت گرد اور باغی ہیں. کشمیر میں, فلسطین میں, عراق میں, شام میں تم ٹونی بلیئر سے لے کے جو ہے بش اور اوباما سے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ تک پوچھو کہ بتاؤ عراق کو تار تار کیوں کر دیا گیا, افغانستان کے جو پہاڑیوں کو ریزہ ریزہ کیوں کر دیا گیا. ان سے پوچھو کہ تمہیں جو ہے یہ شام میں لبنان کو چند ہفتے پہلے لبنان کو دن دہاڑے جو ہے وہ آگ اور خون کی ہولی کے ساتھ نہلا دیا گیا. ان سے پوچھو یہ برما میں, یہ شام میں, یہ عراق میں, یہ کشمیر میں, یہ فلسطین میں یہ ظلم و ستم کیوں. تو تمہیں یہود اور نصارہ کی عینک سے بی بی سی, CNN, جیو اور اس طرح کے وہ بکاؤ مال جو ہے وہ تمہیں اپنی عینک سے دکھاتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے, یہاں انتہا پسندی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ باغی ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں, جو بنیادی انسانی حقوق کے دشمن ہے. یہ عینک نیو یارک کی ہے, یہ عینک دلی کی ہے, یہ عینک تل ابیب کی ہے. ذرا اب آ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھ, اب آ تو لاہور کی گلیوں میں بیٹھ کے دیکھ, تو راولپنڈی میں بیٹھ کے دیکھ, فیصل آباد اور حافظ آباد میں بیٹھ کے دیکھ. کیا کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں کیا تجھے دہشت گرد نظر آتے ہیں, کیا تجھے انتہا پسند نظر آتے ہیں, کیا تجھے باغی نظر آتے ہیں؟ تو پورے پاکستان کی آواز ایک ہوگی, ارے نریندر مودی کی عینک سے دیکھو تو تجھے دہشت گرد نظر آئیں گے, پاکستان کی عینک سے دیکھو تجھے وہ جہادی نظر آئیں گے. اگر مسلم عینک سے دیکھو گے, چھوڑ دو دوسروں کی نظر سے دنیا کو دیکھنا, ٹی وی کیا دکھاتا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا آتا ہے, بھول جاؤ, اپنی عینک لگاؤ, اپنی نظر سے دیکھو, پھر تمہیں کشمیر میں فساد نہیں, کشمیر میں جہاد نظر آئے گا. پھر تجھے فلسطین میں فساد نہیں, فلسطین میں جہاد نظر آئے گا. یاد رکھنا, آج ہم امام علی مقام کی شہادت کے دن یہ بھی اللہ سے عہد کرتے ہیں, الہی ہم سے ساری جو ہے وہ نظریے لے کے ہمیں قرآن کا نظریہ دے دے, مصطفیٰ کی حدیث کا نظریہ دے دے. آج کے بعد ہم جس کو دیکھیں گے ہمارے پاس قرآن سے بڑھ کے نور ہے کوئی نہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کا کلام ہے, مصطفیٰ کی ذات ہے. جس کو دیکھنا ہے ہم نے اسلام کی نظر سے دیکھنا ہے, نہ برادری کی نظر سے, نہ تھڑے کی نظر سے, نہ فرقے کی نظر سے, نہ کسی گروہ کی نظر سے, نہ سیاسی, نہ مذہبی, نہ سماجی. جس کو دیکھیں گے خدا کے قرآن سے دیکھیں گے, مصطفیٰ کے فرمان سے دیکھیں گے. برادران اسلام یاد رکھیے گا, مگر مجھے گلا امریکہ, اسرائیل, انڈیا سے نہیں, اسرائیل سے نہیں, مجھے گلا تو ان سے ہے کہ جن کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے. ہمیں پتا ہے ہمارا دشمن کون ہے,
جو ملک کا دشمن ہے، جو قوم کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، سب کو پتا ہے دشمن کا مقابلہ مسلمان پاکستانی سینہ کھول کے کرتے ہیں، ہم بھاگ کے نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیے گا، ہمیں دشمن سے زیادہ ان منافقین سے خطرہ ہے جو ہمارے پاس کھڑے ہوتے ہیں، جو دوستی کے لبادے میں آتے ہیں، جن کے پاس قرآن بھی ہے، جن کے پاس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مگر وہ اس کو دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ ان کی نظریں وہ دنیا کے بیٹے ہیں، وہ درم و دینار کے بیٹے ہیں، وہ سونے اور چاندی کے بیٹے ہیں، وہ مال اور دولت اور زر کے بیٹے ہیں، جو جس ہر نظر سے وہ دولت اور پیسہ، دنیا کی عمارت، روب، دبدبہ، اقتدار سے دیکھتے ہیں۔ مجھے گلہ ان سے ہے جو جبے پہن کے، ہاتھ میں تسبیحاں پکڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور طواف کعبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ مجھے گلہ ان سے ہے جن کو پتا ہے کہ اللہ کے قرآن نے فرما دیا ارے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اللہ کے قرآن نے بتا دیا یہ کافر تم مسلمان کا دوست نہیں ہے، پھر بھی یہ اپنی دوستیاں اسرائیل کے ساتھ بڑھاتے ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ بڑھاتے ہیں، یہ اسلام دشمنی میں دنیا کے مال، دنیا کی معیشت، دنیا کے اقتدار کے لیے یہ جو ہے وہ جست واحد کو تار تار کرتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا ارے عرب میں رہنے والوں، تمہیں نہیں پتا مشرقین و مغربین میں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ارے تم جست واحد کی طرح ہو، ملت واحدہ ہو، نیل کے ساحل سے لے کر کاتاب خاک کاشگر، خنجر چلے کسی پہ اور تڑپے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ لیکن پھر اس کے بعد فلسطین سے غداری، کشمیر سے غداری، امت مسلمہ سے غداری۔ مجھے گلہ تو ان سے ہے جو کلمہ پڑھ کے بھی غداری کرتے ہیں، دنیا کے مال، دنیا کی دولت، دنیا کے پیسے کے لیے۔ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ کہاں گئے وہ فرعون؟ کہاں گئی اس کی چاہو جلال اور اس کی جب جو ہے وہ اقتدار؟ سورج غروب ہو چکا، نہ فرعون رہا نہ فرعونیت رہی۔ کہاں گیا وہ نمرود جو خود کو خدا کہلواتا تھا؟ نہ نمرود رہا نہ نمرودیت رہی۔ کہاں گیا حمان اور شدادیت؟ زمین بوس ہو گئی ان کی سلطنتیں۔ کہاں گیا وہ یزید میرے امام کو شہید کرنے والا؟ نہ یزید رہا نہ یزیدیت رہی۔ صدا بادشاہی میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ قوم کو ان فرقوں میں تقسیم نہ کرو، تمہارے اندر وہ روح بلالی نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں جو صدیق اکبر کی سینے میں تھی، وہ عمر جیسی جرت نہیں ہے۔ آج ہم اذان تو پڑھتے ہیں مگر اذان بلالی کی آواز ہمیں کانوں میں سنائی نہیں دیتی۔ آج سجدے تو ہیں مگر روکھے ہیں، ان میں لطف نہیں رہا ہے۔ مجھے وہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، مسلمان متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ اگر تم انتشار اور افتراق کا شکار ہو تو مر جانا تمہارا مقدر ہے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کے لیے یہی باتیں ہیں؟ کب تک تم قوم کو تقسیم کرو گے؟ جمہوریت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، ذات کے نام پہ، برادری کے نام پہ۔ آؤ وہ عشق پیدا کرو جو میرے نبی نے ابو بکر کو عطا فرما دیا، جو عمر کو دیا، عثمان کو دیا۔ وہ حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، فکر اقبال کو سمجھو۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ مل کے میرے ساتھ کہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی
نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو میں سلب سجتا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل مل کے کہیں تیرا دل تو ہے آخر تک میرے ساتھ پڑھیں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا جو اس پیغام سے متحد نہیں وہ اٹھ کے چلا جائے جس کو ایسا پیغام پسند نہیں وہ ابھی اٹھ کے چلا جائے ہمیں حسینی اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں یزیدی افتراق کی ضرورت نہیں بڑی روایتیں ہم نے جلسی اور باتیں کر لی ہیں اب ہمیں پاکستان اسلام کے لیے کام کرنا ہے اس لیے بار بار مجھے کہنا نہ پڑے حسینیوں تمہاری چپ نے یہ دنیا کو یہ سبق دیا ہے جب نبی کا غلام بولنا سیکھے گا نا تو کفر کی زبانیں بند ہو جائیں گے مل کے میرے ساتھ کہیں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو کعبے کا طواف بھی کرتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں بھی دیتا ہے تیرے سامنے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے تیرے سامنے سجدے بھی ہوتے ہیں مگر دل کے اندر ارے دنیا کے بتوں کو ہم نے سجا رکھا ہے اقتدار کا دولت کا برادری کا ذات کا فرقہ وریت کا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے تجھے کیا ملے گا نماز میں ارے شاست حسین کہنے والوں عدیست حسین کہنے والوں ارے میرے امام کے نام پہ رونے والوں ذرا آج اپنے دل کو میرے امام کے سامنے پیش کرو ارے میرا امام وہ تھے جو دین کے لیے نکلے میرے امام وہ تھے جو حق کے لیے نکلے میرے امام نے جو ہے وہ کربلا میں بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا میرے امام نے اپنی ہر چیز قربان کر کے بتا دیا ارے تم حسینی ہو صرف یہ رونا دھونا کافی نہیں ہے سال کے بعد محرم کے جلسے میں میرے امام کا ذکر کر کے صرف رونا کافی نہیں آج یہ حق کرو ہماری صبح بھی حسینی ہماری شام بھی حسینی ہمارا کردار بھی حسینی ہماری بیعت بھی حسینی ہماری عہد بھی حسینی ہم بھی حسینی یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی حسینی رکھ سبحان اللہ تیرا دل تو ہے صنم آج سارے صنم دل سے نکال ڈالو دنیا دولت پیسہ سارے صنم نکال کے ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور نبی کی آل و صحاب کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھول کے بیٹھو میرا اللہ کرم کرے گا میرے نبی کی نگاہ کرم ہو گئی نظر آل اہل بیت کا جو ہے تجھے صدقہ تیرے دل کی حالت بدلے گی سارے بت نکال کے کہہ دے تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز کیا فائدہ ایسے کھوکھلے سجدوں کا جو تیرے دل کی حالت نہ بدل سکے مسلمان قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آجا ایک ہو جا آجا یہاں میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں شاہ صاحب اگر امت کو ایک کرنا ہے تو حنفی مالکی شافعی قادری سنی کیوں یاد رکھیے گا فرقہ کہتے ہیں اختلاف عقیدہ پہ ہو تو پھر فرقہ ہے فروعات اور اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے ہو جانا فرقہ نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کی رائے حضرت ابوبکر صدیق سے مختلف تھی مگر عمر کا فرقہ نہیں تھا اجتہادی اور فروعی معاملات میں اگر اختلاف رائے ہو ڈیفرنسز آف اوپینین ہو تو اس کو فرقہ نہیں کہتے
فرقہ وہ ہے جو عقیدے کی بنیاد پہ ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور کسی کو الہ مانے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے تو فرقہ ہے۔ ایسے بدبخت ہیں ملک میں، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، نعوذ باللہ ایک بکواس کر رہا تھا کہ ہم نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ کے بچپن کو علی اکبر میں دیکھا۔ ارے لعنت ایسی فکر پہ، یہ فرقہ نہیں، یہ شرک و کفر ہے۔ میرا اللہ بچپن اور بزرگی اور بڑھاپے اور عمر کی ان چیزوں سے پاک ہے، وہ اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ علی کو خدا کہنے والے نہیں، علی میرے اللہ کا بندہ ہے۔ حیدر کرار خدا کے بندے ہیں، جو کہے اللہ نعوذ باللہ علی جو ہے وہ اللہ کا خالق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے جو اتحاد امت کو پارا کرتے ہیں، جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ علیحدہ ایشو بنائے اور نبی کے بعد کسی کو نبی مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اختلاف رائے کا ہو جرا اپنی جگہ، اختلاف عقیدہ پہ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے اسلام کے بنیادی اصولوں سے انکار کر دے تو پھر وہ فرقہ ہے، بلکہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ برادران اسلام یاد رکھیے گا، حنفی، مالکی، شافعی، فروعی اور اجتہادی معاملات میں اختلاف رائے ہے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہوں، سب کے سب اللہ کے خدا کو ایک مانتے تھے، مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی مانتے تھے۔ فروعی اجتہادی معاملات میں اجازت ہے اختلاف رائے کی، اصولی معاملات میں نہیں ہے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، شاہ جی پھر مسلمان کیوں نہ کہلوائیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ میں جب لندن میں تھا اپنے تعلیمی سلسلے میں تو مجھ سے پوچھتے where are you from؟ میں نہیں کہتا تھا میں حافظ آباد سے ہوں، میں کہتا تھا میں پاکستان سے ہوں۔ جب میں پاکستان میں آیا تو اسلام آباد میں مجھ سے کسی نے پوچھا تم کہاں سے ہو تو میں نے کہا میں پنجاب سے ہوں۔ جب میں لاہور میں تھا تو مجھے کوئی پوچھے تم کہاں سے ہو تو میں کہوں گا حافظ آباد سے ہوں۔ آج حافظ آباد میں مجھ سے کوئی پوچھے تم کہاں سے ہو تو کہوں گا میں کریم آباد کالونی سے ہوں۔ جیسے جیسے تمہاری جگہ چھوٹی ہوتی ہے پہچان بدلتی ہے۔ اگر میں حافظ آبادی ہوں تو یہ پاکستانی ہونے کی نفی نہیں ہے، اگر میں پنجاب میں ہوں تو یہ پاکستانی ہونے کی نفی نہیں ہے۔ ارے یاد رکھنا، جب سامنے ہندو ہو، سامنے سکھ ہو، سامنے جو ہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی پوچھے تم کون ہو تو ہم سنی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اور جب سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے پھر کوئی پوچھے حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو تو پھر یہ ہم کہیں گے ہاں ہم حنفی سنی ہیں، وہ مالکی ہے، وہ شافی ہے۔ جس طرح حافظ آبادی ہونا وہ پاکستانی کے خلاف نہیں ہے، اس طرح حنفی سنی ہونا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کو تقسیم نہیں کرتا ہے، یہ پہچان ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ اور اگر سارے سنی بیٹھے ہوں تو پھر پوچھا جائے گا، کوئی کہے گا میں قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، تو یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو۔ یاد رکھنا، وہ بناتے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں بک جاتے ہیں، جو امت مسلمہ کو جو اتحاد کو تار تار کرتے ہیں، لیکن ان کو بتا دو یہ تمہارا پیسہ، یہ تمہاری دولت، یہ تمہاری شان و شوکت سب جعلی ہے، تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہارے آباء و اجداد بھی مٹ جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آؤ میرے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کر لو، امت کو تقسیم نہ کرو۔ مر جاؤ گے کون تمہارے کام آئے گا؟ کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کے زمین مٹی میں مٹی ہو گئے۔ پھر میں وہی پیغام دیتا ہوں جو حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، وہ محمد بوٹے کی زبان میں، کہ لوگوں ان چیزوں پہ مان نہ کرنا، یہ سب عارضی ہیں۔ آپ فرماندے سن جھیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہوئے ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج اونا بھی باریاں ہوئے ماریاں نے، جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے،
पंछी उड़ गए मार उडारियां ने मुहम्मद बूटिया वो झूठा जग सारा ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां नी। मिलके मेरे नाल आखो कोई नबी दा गुलाम खामोश रवे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां ओए हारियां ने जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती ओए अज उन्हां वी बारियां मारियां ने जदों बाग विच खजाने वाल खोले ते पंछी उड़ गए मार उडारियां। जदों खजाएं आउंदी है पत झड़ आउंदा है मौसम बदलदा है दरख्त जेड़े ने खाली हुंदे ने फिर कोई बुलबुल आके चहचहांदा नहीं फिर कोई परिंदा आके नगमे नहीं गांदा माली भी बाहर छड़ के टुर जांदे ने। जदों बंदे ते मौत दा वेला आवे ना कोई बरादरी ना कोई सज्जन ना कोई यार ना कोई थड़ा ना कोई गरोह ना कोई फिरका कोई कम नहीं आउंदा। ए यार भी जेड़े ने आके मिट्टी जेड़ी कबर ते पांदे ने फिर जिंदगी च पता नहीं याद करन ना करन बीबियां रोंदियां ने मगर कबर विच नाल नहीं जांदियां। ओ पुत्तर हत्थी दफना के पिछे जमीनां वंडदे रहिंदे ने। जदों बाग विच खजाने वाल खोले ते पंछी उड़ गए मार उडारियां ने मुहम्मद बूटिया ओ झूठा जग सारा ते कमली वाले दिया सच्चियां यारियां नी। तो सामने जीवकार अर्ज करना पिया कुरान अल्लाह दा कुरान आंदा है पिया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अपने आप नु जेड़ा ग्रोहां च ना वंडो फिरकियां च ना वंडो तकसीम ना करो उम्मत नु लड़ाओ ना ए नबी दे गुलामां नु झगड़ियां च ना पाओ। एक होके दुश्मन दा मुकाबला करो वतन दे दुश्मन दा कौम दे दुश्मन दा ए जेड़ा समाज दे दुश्मन दा मेरे नबी दे दीन दे दुश्मन दा मुकाबला करो। बल्कि अल्लाह फरमांदा है पिया फज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाल फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह फरमांदा है अल्लाह तुहाडे दिलां नूं सोहना नबी आया तुहाडे दिलां नूं मिला दिता। कुरान भी मिलान आया मेरा नबी भी मिलान आया। कुरान भी मिलान आया तो मेरा नबी भी मिलान आया। आज मुहर्रमुल हराम में कुछ समाज दुश्मन अनासर नबी के असहाब पे माज़अल्लाह तबर्रा करते हैं तौहीन करते हैं हमारी अपनी हुकूमत से और हमारी पाक फौज से जो हमारी नजरियाती और हमारी जो है वो सरहदों की हिफाजत की जामन है। ये हजारों मेरे नबी के गुलाम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स जो फिरका वारियत फैलाता है जो कौम को तकसीम करता है उसको पकड़ो और हर शहर में चौराहों पे लटका के बता दो हम तकसीम नहीं चाहते हम इत्तेहाद चाहते हैं। या रसूल अल्लाह ये आप चले जाइए मौला हुसैन के लंगर के लिए भी आते हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा लंगर अता फरमाइए। तो साहब आप जाइए वहां जी इकट्ठा कर लीजिए। तो बरादरान इस्लाम है तवज्जो एक बदबातन ने अगर हुब्बे अहले बैत की बात हो तो आओ मिलकर या हुसैन कहीं। लेकिन अगर किसी के अंदर सीने में
زہر بھرا ہے، وہ اس کو حق ہے کہ وہ زہر اپنے سینے میں رکھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر اس کے سینے میں گند ہے بغض صحابہ کا تو اپنے سینے میں رکھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اپنے اندر کے گند کو ہم پاکستان کے پاک معاشرے میں رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ گند وہ اپنے اندر رکھے، جیسے چاہے گندا ہو، قیامت کے دن میرا رب فیصلہ کرے گا، مگر پاک سرزمین پہ پاک فوج کے ہوتے ہوئے، پاک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم اس گند کو پاکستان کی گلیوں میں نکلنے نہیں دیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جو پاکستان کے اتحاد کو پارا کرتا ہے، ارے پکڑو ایک رد الفساد، ضرب عضب پاک فوج ان کے لیے جو سماج دشمن ہے، جو پاکستان دشمن ہے، جو دین کے دشمن ہیں، ان کے لیے نکلو۔ اگر رہ گئی بات، کہتے ہیں معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ سنو، میں اللہ کے قرآن سے بات کرتا ہوں، میں اللہ کے قرآن سے بات کرتا ہوں۔ میرے رب نے جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا، رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے میرے معاذ اللہ نبی کے صحابہ کو پاگل کہا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ ان پاگلوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو نبی کے نام پہ اپنی ہر چیز قربان کرتے ہیں، جب انہوں نے معاذ اللہ نبی کے اصحاب کو پاگل کہا تو اس نبی کے اصحاب نہیں بولے، میرا رب بولا۔ پتا چلا جو مصطفیٰ کے صحابہ کو برا کہے، جواب میرا رب دیتا ہے، جواب میرا رب دیتا ہے۔ جب جو لفظ انہوں نے بولے، میرے رب نے وہ لفظ لوٹا کے بتا دیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا آپ ہی ہو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ معاذ اللہ پاگل ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، یہ تو سیانے ہیں، یہ تو محبت والے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ارے پاگل تم ہو۔ جب میرے نبی کے اصحاب کو پاگل کہتے ہو تو قانون قرآن مل گیا، جو کوئی نبی کے اصحاب کو بولے گا، ارے اصحاب کہف کا کتا ضرور تھا، اصحاب کہف کا کتا ضرور تھا، مگر وہ اصحاب کہف پہ بھونکا نہیں، یہ اس کتے سے بدتر ہے جو اصحاب محمد پہ بھونکتا ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ پہ بھونکتا ہے۔ آؤ قرآن کا قانون سنو۔ جب میرے معاذ اللہ صحابہ کو پاگل کہا، قرآن نے کہا تم پاگل ہو۔ اب جو لفظ وہ بولے گا میرا رب صحابہ تک پہنچنے نہیں دیتا، وہ ان کو لوٹا دیتا ہے۔ جس نے معاذ اللہ پاگل کہا، رب نے پاگل کہا، ارے جس نے میرے صدیق کو کافر کہا، یوں کو رب نے اس کو کافر کہا ہے، اس کو کافر کہا ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کو کافر کہتا ہے۔ بلکہ عام مومن کو کافر کہے تو کفر لوٹ آتا ہے، وہ تو مصطفیٰ کے صحابہ ہے۔ ہم تو تقدیس صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہمیں قرآن سے عقیدہ ملا ہے، ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں عقیدہ جو ہے وہ تاجدار حافظ آباد نے دیا ہے۔ دنیا میں 50 سال مصطفیٰ علیہ اہل بیت کی شان بیان کی، آج تک ہم پہ کوئی الزام نہیں لگا سکا، کیونکہ سنیت نام ہی اسی کا ہے۔ ارے آج کی 50 سال میں ذرا پاکستان نہیں دنیا سے پوچھو نا، تجھے حسین کی عظمت کے ساتھ صدیق کی صداقت کا درس کس نے دیا؟ یہ سید تھا جس نے ہمارے عقیدہ اہل سنت کو مضبوط کر کے بتا دیا، ہم ازواج کے بھی غلام ہیں، ہم اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم اولاد کے بھی غلام ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ بلکہ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دیا، ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی۔ مثال دینے ہوں دے سن بی بی نکاح کر دیئے نا، جدو کلمہ پڑھ دیئے تے کہن دیئے میں قبول کیتا تے نسلی ہوئے نا، تے گھر دے اندر غیر نو وار دی نہیں، نیک ماں دی بیٹی ہوئے، نیک باپ دی تھی ہوئے، تے گھر دے اندر غیرانو نہیں داخل کر دی۔
کلمہ پڑھ کے مالک باہر چلا جاندا ہے، مالک جڑا ہے وہ کم تے جاندا ہے، شہروں باہر ہوندا ہے، وہ گھر بیٹھ کے کدی بابے دی خدمت ہے، کدی بی بی دی خدمت ہے، کدی ننانا دی خدمت ہے، کدی دیوراں دی پراٹھے، کدی آن جانور نوں چاہ پیاندی ہے، اونوں پوچھ تو کملی تے نہیں، تو دیوانی تے نہیں، بھئی مالک تیرا گھر کو نہیں، خدمت تو انہاں دی کرنی ہے پئی، اے تیرے کی لگدے نے؟ کہندی ہے میرے کچھ نہیں لگدے، او جے تیرے لگدے کچھ نہیں تے خدمتاں کا دیاں؟ جے تیرے لگدے کچھ نہیں تے خدمت کا دی پینی جڑی روٹی پانی چاہ کی وہ کہندی ہے میرے تے کچھ نہیں لگدے مگر چھلیا میرے مالک دا تا سب کچھ لگدے نے نا، میرے کچھ نہیں لگدے میرے مالک دا سب کچھ لگدے نے، اے میں اے راضی رہن نا تے میرا مالک میرے تے راضی رہندا ہے، اے ناراض ہو جان میرا مالک میرے تے ناراض ہوندا ہے، میں انہاں نوں نہیں ویندی، اے میرے مالک دی ماں ہے، اے میرے مالک دا باپ ہے، اے میرے مالک دیاں بہناں نے، اے میرے مالک دے بھرا نے، اے میرے مالک دے رشتہ دار نے، اے انہاں نوں نہیں ویندی، میں تے مالک دی رضا وینی ہاں، مالکا ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دیاں، اے سنیاں بھی کلمہ کسے چودھری دا نہیں پڑھیا، کسے مفتی دا نہیں پڑھیا، کسے ملنا تے قاضی تے محدث تے فقیہ دا نہیں پڑھیا، تے پٹھیاں تاڑا چٹھیاں چیمیاں دا نہیں پڑھیا، سنیاں کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا، سنیاں کلمہ پڑھیا تے زہرا تے بابا دا پڑھیا، سنیاں نے کلمہ پڑھیا تے حسنین دے نانے دا پڑھیا، اے سنیاں کلمہ نبی دا پڑھیا، کدی نعرے صدیق دے لانے، کدی نعرے فاروق دے لانے، کدی عثمان غنی نو سلام کرنے، کدی یا علی یا حسن یا حسین، کدی سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ نو سلام کرنے، اے سنیاں کدی حضرت عبداللہ تے حضرت آمینہ دے در دی حاضری دینے، سنیاں تیرے کی لگ دے نے، اسیاں نے ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جے مٹھا نعرہ لانا ہے تو نہ بولو، آج بھی تو کو کر لیا نا اللہ اکبر کے الوانی ہے، نعرہ تکبیر، اس تو کھانٹوں نہ اینڈ تک آواز نہ ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسل کے حق اہل سنت والجماعت، یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، حسینیت، اینڈ جیا کرو تو برادران اسلام ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دیا، سنیاں نے دے نل کی کوئی حافظ آباد دا چودھری تے گجران دے چودھری لڑ پینے، مسلی موٹے دے پرنا رکھ کے ٹر پوے کدے چلنا ہے جی میں چودھری سلا کے وہ کم چولے جی اپنی اوقات تے دے، تیرا کی کام میں نبی دے صحابہ بھی سردار، نبی دے اہل بیت بھی سردار، تے لڑے بھی کوئی نہیں، تے تو وچ جڑیاں لانے نا تیلیاں، اے تیری لڑائی ہے، نہ صحابہ چ کوئی لڑائی ہے نہ اہل بیت چ کوئی لڑائی ہے، وہ سارے تے میرے نبی دے غلام نہیں، اہل بیت ہون صحابہ ون تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، رضاؤ تک جڑے آخر تک جڑے جے تھک گئے ہوتے بہ جو، آج میں تقریر بھی انجی کرنی ہے مگر یاد رکھے آجے جڑا حسین نہیں، آج میں نو یقین ہے میرے اللہ دا فضل ہوئے گا، میرے نبی دے کرنی گا ہے کرم ہوئے گی، آج 10 محرم نو اے حسین دی خاص مہربانیاں ہون گیا، آج جیڑا یاوے گا یا اللہ دے گناہ معاف ہومن، یا اللہ دے مصیبتاں ٹل جامن، مگر حسینی بن کے میرے نال بولو تو ہے سب گھرانہ، تو ہے تو ہے سب گھرانہ تیری نسلیں
کو منتا نہ کرو اج سید تواڈے اگے ہاتھ بندا ہے اوے بار بار نہ توجہ حسین ول کرو اس پیغام ول کرو اپنے دماغاں چ دنیا دی سوچاں پنڈاں گھراں دیاں سوچاں کڈ کے ذرا اپنا ذہن تے سینہ کربلا بنا کے آکھو تیری نسلیں تیری نسلیں بچہ بچہ نور کا کیونکہ تو ہے سب گھرانہ خبردار نبی دی آل اصحاب ازواج نو سارے دا غلام بن جاؤ سارے نو مندا رہے شاہ جی کو نمی جیڑی فرقہ بریت ایک نواں بیج بوندے نے شاہ جی اسی بالکل صحابہ نو مننے ہاں نبی دی نسبت دا احترام کرنے ہاں مگر شاہ جی ذرا دسو تے صحیح معاذ اللہ جڑا نبی دی بیٹی نو حق نہ دے نبی دی دھی دا حق کھاوے میں کہ صرف نبی دی دھی نہیں جڑا عام مومن دا حق کھاوے کل بھی لعنتی اج بھی لعنتی ہے صرف سیدہ زہرا نہیں کسی کا بھی حق کھائے ہو کم لعنتی آلہ نعوذ باللہ ایک نمی جہت تو بول دینے شاہ جی معاذ اللہ نبی دے صحابہ معاذ اللہ سیدہ حق نہ دیتا میں کیا خبردار زبان سنبھال تینوں بولن دی لوڑ نہیں اوہ علی حق ہوندا تے علی لے لیندا ایک کیویں ہو سکتا ہے علی ہوے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اے علی دی بیوی دا حق ہوے تے علی چھڈ دے وے نہیں شاہ صاحب یہ بات آج باغ فدق کے مسئلے کو سمجھ لیجئے اور آئندہ سے اللہ کے فضل سے جو اس کو سن لے گا وہ کبھی راہ سے ہٹ نہیں سکتا میرے رب کے فضل و کرم سے بڑی توجہ سے سنیے گا جس سیدہ کا حق تھا میں نے کہا جی حق کیسے شاہ جی نبی کی وراثت تھی ترکہ تھا جو معاذ اللہ صحابہ نے نہ دیا پہلی بات یہ مسلمان یاد رکھنا عمران خان کے بیٹے بنی گالا کی حق کا دعویٰ کر سکتے ہیں ان کو شرعی حق قانونی حق ہے کہ وہ کہیں بنی گالا ہمارے باپ کا ہے وہ اس کے حق کے وراثت کا دعویٰ کر سکتے ہیں مگر سٹیٹ بینک دا نہیں کر سکتے باغ فدق یہ ریاست کے ذمہ تھا شاہ جی نبی دی ملکیت سی میں نے کہا اگر بات ملکیت کی کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے مجھے زمین تحت الثری سے سدرۃ المنتہا تک مشرقین و مغربین سے ہر طرف سے وہ جگہ بتاؤ جو رب نے مصطفیٰ کو نہ دی ہو پھر صرف باغ کا فیصلہ نہیں پھر تے کائنات ہی میرے نبی دی ہے تے ساری کائنات خدا دی خدائی میرے نبی دی بادشاہی تے میری سیدہ ملکہ کونین نے اسی بھی ہونا دی غلام ہر چیز اللہ نے نبی کو دی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رحم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے تن میں یہ جہاں تمہارے لیے ارے بنے دو جہاں پھر ملکیت فدق دی نہیں پھر تے کائنات دا مالک اللہ نے نبی نو بنایا سبحان اللہ بے شک مگر اگر وراثت کی بات ہے تو پھر حنفی مالکی شافعی جعفری فقہ میں بھی مجھے بتاؤ کیا وراثت صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے کہ بیوی کا بھی ہوتا ہے بولو بیوی کا حق ہوندا ہے کیوں کھڑے ہو کے کہو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو وراثت کا حق نہیں ملا ام سلمہ کو نہیں ملا بیوی کے حق کی بات کیوں نہیں کرتے اگر یہ وراثت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وراثت کی ساری کہانی جھوٹ ہے پھر ایک نیا فرقہ شادی اور ہبہ سی تحفہ گفٹ یہ گھڑی میری میں قبلہ مظہر شاہ صاحب کہا شادی ہے تانوں تحفہ دیتی ہبہ دیتی تے رکھاں کو نہیں قانون کہتا ہے پوزیشن ٹرانسفر ہوگا قبضہ منتقل ہوگا تو تحفہ مکمل ہوگا ہبہ مکمل ہوگا اگر بات کرتے ہو باغ فدق ہبہ تھا تو پھر بتاؤ نا نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں قبضہ سیدہ کو دیا تو پھر ہبہ کا دا مطلب یہ بھی کہانی جھوٹی کہانی کی ہے آج سن لو اسلام کے 4 بنیادی مقصد قانون ہیں 4 بیسک فنڈامنٹل سورس آف لا سب سے پہلے ہے قرآن
کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے بعد مصطفیٰ کا فرمان. اس کے بعد پھر اجماع امت, کنسنسس آف اسکالرز آف اسلام, ڈاکٹرز اینڈ جورسٹ آف اسلام. اس کے بعد پھر انالوجی, قیاس پہ بات ہوگی. یہ 4 بنیادی ماخذ ہیں. جس کا فیصلہ قرآن کرے, ہم تو حدیث بھی نہیں دیکھتے. اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر حدیث دیکھتے ہیں. پھر روایت, درایت, متن, راوی کی اپنی حیثیت, وہ قذاب ہے, اس کے حالت کیا ہے, وہ صحیح ہے, حسن ہے, حسن لذات ہی, حسن لغیر ہی ہے, وہ ضعیف ہے, مرفوع ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, موضوع ہے. ارے یہ تمام حدیث کی قسمیں دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں. کیا اجماع امت اور قیاس ہے؟ ارے باغ فدق کی جھوٹی کہانی سنا کے قوم کو لڑانے والوں, آج باغ فدق کا فیصلہ مولوی کی تقریر پہ نہیں ہوگا, خطیب کی خطابت پہ نہیں ہوگا, واعظ کی واعظ پہ نہیں ہوگا, مورخ کی تاریخ پہ نہیں ہوگا. آج باغ فدق کا فیصلہ اللہ کے قرآن سے ہوگا. آج باغ فدق کا فیصلہ اللہ کے قرآن سے ہوگا. شاہ جی حق کے زہرا, میں کیا سنی اونجتے ساری کائنات پہ میری سیدہ دا حق کے, مگر ہم حصہ حق کے وراثت کی نہیں, حصہ فدق کی بات ضرور کرتے ہیں. یہ لفظ یاد کر لو. ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں باغ فدق میں میری سیدہ کا حصہ تھا. چپ تو کر دو, میں گل دا ذمہ دار ہوں. حق کے وراثت نہیں, حصہ فدق. یہ میں اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے, ہزاروں کے اجتماع میں اقرار کرتا ہوں. حصہ فدق سیدہ کا تھا. کیا حصہ تھا؟ اور قرآن پڑھتے. مال کی قسمیں ہیں 2. ایک ہے مال غنیمت, جو کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمان لے لیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال. اور دوسرا وہ ہے جو مال فے, جو جنگ نہیں, کافر آپ پہ ہی چھڑ کے ٹر جائے بغیر جنگ تو, اس نو کہندے نے مال فے. باغ فدق مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں جو تھا, یہ یہودی چھوڑ کے چلے گئے, اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا. یہ کیا ہے؟ مال فے. مال آؤن اللہ کا قرآن پڑھیے رب العالمین. ایتھے تے قوم دا اتحاد پارا پارا کرنے والے ایسے شولہ بیان دے بدبخت نے جڑے قوم نو, اسلام نو, مسلماناں نو آپس لڑان دینے پہ. اے میرے رب العالمین اج تو فیصلہ فرما دے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب اندر شک نہ کریا جے. یا اللہ اے باغ فدق دا فیصلہ کی ہے. اللہ دا قرآن سورہ حشر, سورہ حشر تے آیت نمبر 7 تے اے آیت نمبر 7 پڑھ تے پھر انہوں دا حشر بھی ویکھ لے. آو اللہ دا قرآن پڑھنے لگا. یا رب العالمین اے جڑا مالف ہے باغ فدق ہے, اے کدا کدا حصہ ہے, آ مسلمانہ دا فیصلہ قرآن کو کرائیے. رب فرماندا پیا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. میرے اللہ نے باغ فدق دا مال فے دا فیصلہ فرما دیتا. فرمایا رب ذوالجلال نے وہ جڑا شہر والے چھڈ کے ٹر گئے, اے سارے فدق, اے سارے باغ جڑے نے اللہ نے نبی نو عطا فرمائے. یا اللہ اے دا حق کدا ہے؟ فرمایا حق جڑا ہے حصہ بیان پہ کرنا. رب ذوالجلال فرماندا پیا یا اللہ پہلا حصہ کدا؟ فرمایا فللہ وللرسول. پہلا حصہ اللہ تے اللہ دے رسول دا. اے قرآن میرے سامنے فللہ وللرسول فرمایا حصہ اللہ تے اللہ دے رسول دا. رب نو تے مال دی لوڑ نہیں, رب نے خزانے دیاں چابیاں بھی سونے نو دتیاں ہویاں نے. پتہ لگا اللہ تے اللہ رسول دا پہلا حصہ. یا اللہ اس تو بعد رب فرمانا اس تو بعد پھر حصہ ہے والی ذل قربا. اور میں دوجا حصہ نبی دے رشتہ داراں دا. والی ذل قربا نبی کے قرابت داروں کا. تے نبی کے قرابت داروں میں نبی کی بیٹیاں بھی ہیں, نبی کی بیویاں بھی ہیں, نبی کی بیٹیوں کی اولاد بھی ہے. والی ذل قربا
مولا علی بھی اس کے حصے دار، سیدہ پاک بھی حصے دار، مولا حسن بھی حصے دار، مولا حسین بھی حصے دار، سیدہ عائشہ بھی حصہ دار، سیدہ ام سلمہ بھی حصہ دار۔ اے صرف یہی نہیں، والی ذل قربا میرے نبی دے چاچا عباس بھی یہ حصے دار نے۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ، والی ذل قربا۔ تو صرف ایک بھی گل کرنا ہے یا رب العالمین صرف رشتہ داراں دا فرمایا نہیں، والیتاما یتیماں دا بھی حصہ وچیے۔ یا اللہ صرف یتیم فرمایا نہیں، والمساکین وابن السبیل، پاویں یتیم ہوئے پاویں مسکین ہوئے، نبی دے کولے آن والے سارے مسافر بھی جڑے نے سب دا لنگر باغے فدق چو چلدا رہے گا۔ لو اے جے قرآن دا فیصلہ، اللہ تے اللہ دے رسول دا، نبی دے رشتہ داراں دا، یتیماں مسکیناں مسافراں دا۔ تے صرف ہے نہیں کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن کا یہ اکانومی کا فیصلہ بھی سن لو کہ دولت کو چند ہاتھوں میں تقاض نہ رکھو بلکہ اس کو تقسیم کرو غریبوں میں۔ یہ باغ فدق کی اکانومی کا اصول میرا اللہ بیان فرماتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، امیروں کے ہاتھ میں دولت نہ دو، یتیمہ مسکینہ سب دا حساب بیچو وے ریاست دے۔ تو سامعین جزاک ایک منٹ سے ٹھہر جائیے گا۔ تو سامعین ذی وقار آگے فرمایا یاد رکھنا، ان کے بعد وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو سونا تانوں دے وے لے لو، جتھوں منع کرے منع ہو جاؤ۔ یاد رکھنا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جڑے مہاجر ہو کے آئے نے باغ فدق چونا دا بھی حصہ ہے۔ یہ جے باغ فدق کا فیصلہ۔ اب اس حصے میں میری سیدہ پاک نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں جی دربار چ مطالبہ کویا، دربار بن گیا، استغفر اللہ، ایڈا بھی کچھ جھوٹ ہے؟ کس دربار کی بات کرتے ہو؟ میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، ابو بکر بھی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، کوئی دربار نہیں تھا۔ میری سیدہ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، سامنے مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا۔ اے سیدہ کوئی غیر کو نہیں کہ سوال کیتا۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کے سسر، عائشہ صدیقہ میرے نبی کی زوجہ، سیدہ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی، اے نواسی نے سوال پوچھا نانے سے، تو انہوں دربار بنا دیتا ہے؟ کچھ شرم یا کر، نواسیاں نانیاں دے درباراں چ نہیں جاندیاں۔ ذرا رشتہ تے ویکھ میری سیدہ تے ابو بکر صدیق دا۔ سیدہ نے سوال کیا، پیارے ابو بکر آپ نبی کے یار غار ہیں، آپ سسر ہیں، میرے نانا ہیں، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہاں سے حصہ دیا کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، 1 سال کا خرچہ باغ فدق میں سے ازواج رسول کو، اہل بیت کو، سب کو تقسیم کرتے تھے۔ سیدہ نے سوال کیا، پیارے ابو بکر اب آپ جانشین مصطفیٰ ہیں، نانا جی ہن تسی میرے والد دی تھان تے بہ گئے ہو، سوال پوچھنی آ کتے بدبخت دا جواب نہ بنا لین۔ سیدہ نے سوال کیتا، پیارے ابو بکر اب حصہ، میرے ابو بکر نے جواب دیا، سیدہ میں تیرے باپا کا سچا نوکر، میں تیرے باپا کا سچا خادم، میں صدیق ہوں، جس طرح فیصلہ تیرے بابا کا تھا وہی فیصلہ ابو بکر کا ہوگا، جو حصہ نبی دیتے تھے ابو بکر بھی تجھے وہی دیتا رہے گا، وہی حصہ ملے گا۔ میری سیدہ خاموش ہو گئی، ساریاں کہانیاں چپ تو بنیاں، سب کہانیاں چپ تو۔ سیدہ نے سکوت کیا، انہوں نے آکھیا جی نعوذ باللہ ابو بکر نے ساری زندگی بولی ہی نہیں، اے بدبختو کیوں ان امت کو لڑاتے ہو؟ سیدہ نے کلام، ارے یہ کہنا کہ ابو بکر کو جنازے کا نہیں بتایا، ابو بکر سے کلام نہیں کیا، ذرا پوچھ کے بتاؤ نا، اپنی کتابیں پڑھ کے بتاؤ۔ جب سیدہ کی طبیعت ناساز تھی تو سیدہ کی خدمت کون کرتا تھا؟ اس بی بی پاک کا نام تھا اسماء بنت امیس، اور اسماء کون تھی؟ ابو بکر صدیق کی بیوی۔ جس بندے نہ ناراضگی ہوگا وہ دی بیوی نو گھر نہیں وڑن دئی دا۔ یہ جو میری انہاں کہا جنازے دا نہیں دسیا، ارے یہ میری سیدہ نے فرمایا میں پاک نبی کی بطول بیٹی ہوں، میں نہیں چاہتی، حیا والی ہوں، عفت والی ہوں کہ میرے
کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. تو یہ اسماء بنت امیس کا مشورہ تھا ابو بکر کی زوجہ کا کہ جنابہ میں نے حبش میں دیکھا, حبشہ میں دیکھا کہ لوگ جنازوں کے اوپر لکڑی کی ٹہنیاں رکھ لیتے تھے, جھولا گہوارہ بنا لیتے تھے تاکہ نظر نہ پڑے. تو سیدہ نے اس مشورے کو پسند کیا. ارے جس کا جنازہ ابو بکر کی بیوی تیار کرے تم اس کو ناراض کہتے ہو؟ کتنا جھوٹ ہے قوم کو لڑاتے ہیں مولوی کی ان ساکروں کی باتوں پہ جو اللہ کے قرآن کو مانو. یہ سیدہ اسماء کا مشورہ تھا اور ابو بکر جنازے میں شامل تھے. یہ سب کہانی جھوٹی ہے فدق کی. ایمیں شاہ جی بخاری چ لکھے میں کہ ابن شہاب زوری را بیڑا غرق ہویا ہے. ہم راوی کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. نہ میری سیدہ خطا پہ تھی نہ ابو بکر صدیق خطا پہ تھے. میری سیدہ بھی بے گناہ تھی, میرے ابو بکر بھی بے گناہ تھے. میری سیدہ بھی بے گناہ, میرے ابو بکر بھی. ذرا کہہ دو نا بے خطا بے گناہ ابو بکر و سیدہ. ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے راوی غلط ہو سکتا ہے, مرہ غلط ہو سکتا ہے, نبی دا صدیق بھی غلط نہیں, نبی دی بیٹی بھی غلط نہیں ہو سکتی. امکان کے باوجود کوئی وقوع نہیں ہوا یہاں پہ. وہ معصوم نہیں, محفوظ عن الخطا ہے. مگر میری سیدہ حق نگر حق رسا سیدہ زہرا. ہاتھ چوک کے اپنے نبی دی بیٹی دی عظمت بیان کر. حق نگر حق رسا سیدہ زہرا مومنہ رب نما سیدہ زہرا مومنہ رب نما سیدہ بنت خیر الورا. سبحان اللہ کہہ دے یار, سبحان اللہ, بار بار نہ کہلوا. بنت خیر الورا لخت صلی علی زوجہ مرتضی نازش حلتا طیبہ طاہرہ برا شاکرہ بے خطا بے گناہ سیدہ سیدہ بے گناہ بے خطا سیدہ. خلد کی ملکہ ام سعادت بھی, خلد کی ملکہ ام سعادت بھی راحت مصطفیٰ عظمتوں کی ردا. آپ دیکھیں تو آیا تطہیر کی مانیے انما سیدہ زہرا مانیے انما سیدہ. اور نسل حسنین مہدی, نسل حسنین مہدی تلک مستقل, نسل حسنین مہدی تلک مستقل مادر تکا خیر کا سلسلہ. ان اعطینا کل کوثر و مادر تکا خیر کا سلسلہ. او شہادت خفی و جلی حشر تک دی کی نشو نما سیدہ سیدہ بے گناہ بے خطا سیدہ. آج حسنین دان حسنین نو راضی کر دیو سیدہ دی پاکیزگی بیان کر کے بے گناہ بے خطا سیدہ بے گناہ بے خطا سیدہ. نہیں حالے بولے نہیں مل کے میرے نانا کھو بے گناہ بے خطا سیدہ. تو سامین ساری باغے فدق دیا چھوٹیاں کانیاں امت نو لڑان دینے پہ نا امت نو لڑا. آجا نبی دی غلامی, آل صحاب دی غلامی, ازواج دی غلامی میرے سب نو اکٹھیاں کر دے. آجا نبی نو راضی کر لے, میرے اللہ نو راضی کر لے. تقسیم میرے رب نو پسند نہیں. آجا اتحاد امت کا اعلان کر دے. یا صدیق بھی کہہ دے, عمر فاروق عثمان غنی نو بھی من لے. علی علی دے نعرے بھی لا, جڑے آج ساری دنیا تے لبیک یا حسین دیاں صداوان یا سا یزیدیت نو مردہ باد کہہ دے اے حسین کل بھی زندہ
کہانیاں نہ سناؤ، قوم لڑاؤ نہ. آخری گل کر کے پھر میں فضائل اور شہادت والا نہ. پھر کہندے نے میں کیا چلو ابو بکر صدیق نے فرمایا جیسے نبی حصہ دیتے رہے سیدہ میں بھی دیندہ رہاں گا. سیدہ خاموش ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جویں تسی انجی میں بھی راضی ہوں، لیکن اگر کوئی سے اختلاف کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ جب علی المرتضیٰ خلیفہ بنے اگر وہ حق تھا تو علی نے کیوں نہیں لیا؟ مولا حسن المجتبیٰ نے کیوں نہیں لیا؟ اس پہ پھر ایک نئی کہانی کہ جی وہ ہمیں امام معصوم کا قول ملا. امام معصوم نے کہا کہ جی جو چیز اہل بیت سے غصب کر لی جائے، چھین لی جائے، وہ اہل بیت واپس نہیں لیتے. میں نے کہا پھر تمہارے عقیدے کے مطابق تو خلافت بھی غصب ہو گئی، خلافت بھی چھین لی گئی. اگر یہ غصب اہل بیت لیتے نہیں تو حضرت علی نے چوتھی جگہ خلافت کا حلف کیوں لیا؟ اگر غصب تھی، باغ فتح غصب تھا اور امام معصوم نے کہا ہمارے نزدیک تو محفوظ عن الخطا ہے، اگر وہ غصب تھی تو اس لیے نہیں لیا تو تمہارے نزدیک تو خلافت بھی غصب تھی. تو اپنی بات کو امام کے قول کی طرف منسوب نہ کرو. ارے علی نے نہ لے کے فیصلہ کر دیا. صدیق کل بھی سچے تھے، صدیق آج بھی سچے تھے. سامین زیوکر نا آجا عقیدہ اہل سنت تے آجا، ایس حافظ آباد سید دے بیان کردہ عقیدہ یا عقیدے تے آجا. اگر قبر اشر نو چنگا کرنے تے آجا، سید دے غلامی چاجا، حسینی بیعت چاجا، نا صحابہ رسول کی دشمنی کر. آجا سنیاں دا عقیدہ سن لے. کنڈ کرنا تو پنجان، کوئی بندہ ان چپ نہ کرے. کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑ نہ بارا تو. اسی پنج تن دے بھی منن والے، اسی 12 امامہ دے بھی منن والے. میرا نبی سیدہ پاک مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، یہ بھی پنج تن پاک. 12 امام، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری. اے نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام اسی سب دے غلام. اسی ائمہ اربعہ دے بھی منن والے، ائمہ اہل بیت دے بھی منن والے. سنی اپنے عقیدے دا اعلان کر دے. کنڈ کرنا تو پنجان منہ موڑنا بارا تو، منہ موڑنا. اہل بیت دے غلاموں میں بار بار نہ کہلو، وہ اچھی آخر تک میرے نال آکھو. کنڈ کرنا تو پنجان منہ موڑنا، منہ موڑنا. ذرا گج وج کے سنیاں کہہ دے، اے اصل حسینی بیٹھے ہوئے نے. کنڈ کرنا تو منہ موڑنا، منہ موڑنا. حال میں نو گونج نہیں سنائی دین دی پئی جڑی تاجدار حافظ آباد دی موجودگی چندی سی. او دیوانہ وار، او محبت اہل بیت، او صدیق دی صداقت دی جذبات مل کے سنیا میرے نال کہہ دے. میں تے بڑا گناہگار چھوٹا ہی سہی، اوے وڈیاں دے ذرا لحاظ کر لے. اچھی میرے نال آ گئے. کنڈ کرنا تو پنجان منہ موڑنا بارا، جھوم جھوم کے میرے نال آ گئے. منہ موڑنا، منہ موڑنا بارا تو. کنڈ کرنا تو پنجان منہ موڑنا. ہن میں شعر نو بدل لگا تاکہ عقیدے دی وضاحت ہوندی رہے. اسی نہ رافضی، نہ خارجی، نہ ناسبیاں، اسی سنی الحمدللہ. ہن میں شعر بدل لگے. ایک اور سنو پھر میرے نال پڑھیا جے. کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑنا چارا تو. بولو 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 نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کے صدیق اکبر کی صداقت کا اعلان کرو. نعرہ تحقیق. جواب بولے گا منکر. نعرہ
اچھی میرے نال آکھو کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ چارا تو منہ موڑ نہ 4 یار دے منن والیا کہہ دے کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ ہاتھ چک کے کہہ دے حق چاری اور حق چاری اور حق چاری اور 5 تن پاک ایک بار میں آکھاں گا 5 تن پاک تسی آکھ میں حق چاری اور 5 تن پاک 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 حق چاری اور حق چاری اور حق چاری اور حق چاری اور ہاں جی حق چاری اور ہاں یار خدا گونجے حق چاری اور ہاں جی پنج تن پاک ہوئے حق چاری اور 5 تن پاک ہاں جی حق چاری اور 5 تن پاک ہاں جی کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ 12 تو منہ موڑ نہ میں پھر شعر بدل دینا تاکہ پورے عقیدے دی وضاحت ہوئے کنڈ کرنا تو پنجانو تے منہ موڑ نہ 11 تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نبی دا کوئی صحابی ہوئے فتح مکہ تو پہلا یا بعد والا جڑا نبی دا کوئی غلام ہوئے پاویں مہاجر پاویں انصار ہوئے آخری میرے نبی دا صحابی بھی اسی او دے بھی درد قدام اسی نبی نو بھی منیے نبی دی اہل و صحاب ازواج نو منیے کنڈ کرنا تو پل جا منہ موڑ نہ 11 تو منہ موڑ نہ 11 تو منہ موڑ نہ 12 تو 4 تو 11 تو سنیاں دا عقیدہ اے عقیدہ سانو قرآن مالا اے عقیدہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مِنُوا كَمَا مَنَ النَّاسِ اے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ والا امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل والا اے عقیدہ غوث العظم عبدالقادر جیلانی والا اے عقیدہ حضرت داؤد علی حجویری والا خواجہ جمیری والا مہر علی والا جماعت علی والا بہاؤالدین زکریا ملتانی والا اے عقیدہ مجد الفیضانی والا اے عقیدہ شیر ربانی والا اے عقیدہ حضرت احمد رضا بریلوی والا اے عقیدہ تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر شاہ والا کنڈ کرنا تو نو منہ موڑ نہ سیدہ تو منہ موڑ نہ سیدہ تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل تے مکنی جنت تے جہنم گلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی گل الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے پر کول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانے ہاتھ جوڑ کے منگلے مولا حسین دا صدقہ منگلے منو دست و دامانے منو دست و دامانے منو دست و دامانے منو دست و دامانے آلے رسول جنت تے جہنم دی دل یہ جنت تے جہنم دی تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول آب تطہیر سے جن کے پودے جمے
آب تطہیر سے جن کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی. جنت تے جہنم دی گل بچنارے بچتنی سوا لاکھ جنت تے جہنم دی گل. اے میں صرف شعر ہی نہیں پڑھتا پیا، یا جا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی، اونچی کو سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے، عشرہ مبشرہ نے، جنہاں دی عظمت میرا اللہ قرآن اچ بیان فرماندا ہے پیا. جنتی نے انہاں دے جنتی ہون وچ کوئی شک نہیں کر سکدا. سعد بن ابی وقاص، پھر نہ یاد کر لو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ جنہاں نو دنیا تے جنت دیاں بشارتاں نے، جنہاں دے جنتی ہون وچ شک کوئی نہیں. اوے جنتی باپ دا پتر عمر ابن سعد کربلا دے میدان اندر دنیا دے مال، دنیا دی دولت، دنیا دے پیسے واسطے نبی دی آل نالوں جیڑا روگردانی کردا ہے پیا، حسین دا باغی بن گیا ہے. اے نبی دی آل دا حیا نہیں کیتا. اے باپ جنتی ہے، پتر حسین چھڈ کے جہنمی بن گیا ہے، تاکہ پتہ لگ جائے جنت تے جہنم گلیال تک یہ جنت تے جہنم کی گل. عشرہ مبشرہ صحابی دا پتر جہنمی بنیا، میرے نبی دی آل نالوں جڑا بغاوت کر کے وہ جہنمی بن گیا وے. یاد رکھیا جے جنتی یقینی باپ دا پتر بھی سیداں دی بغاوت کرے، سیداں نو ستاوے، سیداں نو دکھ دے وے، سمجھ لیا جے جنتی باپ دا پتر جہنمی ہے. تے جے جڑا حضرت سعد بن ابی وقاص دا پتر جہنمی ہے تے یزید نو کیڑے تمغے پیا دینا ہے، یزید نو کیڑیاں تو میڈل پیا دینا ہے. یزید میرے نبی دی آل نو ستان والا، میرے نبی دی آل نو دکھ دین والا، میرے نبی دی آل تے ظلم و ستم کرنے والا. اے شرابی زانی ہوندا تے بخشش دی امید سی. جڑا فاسق و فاجر ہوئے اللہ دے فضل نال بخشش دی امید ہے وے. اے جڑا نبی تے نبی دی آل دا گستاخ ہے وے، سیداں نو ستان والا. آجا تینوں میں فتویٰ دیواں، کل کے رضا ہے خنجرے خون خار و برکبار و فکر رضا دیاں گلاں کرن والیا. امام احمد رضا بریلوی دے نام لین والیو، اے ذرا حسن رضا بریلوی دا فتویٰ پڑھو. کل کے رضا ہے خنجرے خون خار و برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. سنیت دے اندر نہ رافضیت دی گنجائش ہے، نہ ناسبیت تے خارجیت دی گنجائش ہے. مسلمانہ آجا حسن رضا بریلوی فرماندے نے پہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان